اب دیکھیے ایک زمانہ تھا کہ غالب اور میر کی جو محبوبہ تھی، یہ نوجوان بیٹھے ہیں میری بات سمجھیں گے، وہ پالکی میں چلتی تھی بھائی، 4 کہار اٹھا کے اس کو چلتے تھے. آج آپ کی دوست، آج کی محبوبہ کار میں چلتی ہے بھائی، ہوائی جہاز میں سفر کرتی ہے. پہلے فرحاد جو تھا اس کو صرف ایک کام تھا عشق کرنے کا، آج فرحاد کو سروس پہ جانا پڑتا ہے، آفس جوائن کرنا پڑتا ہے، بھوکا مر جائے گا اگر وہ کام پہ نہیں جائے گا. تو یہ جو فرق آیا ہے، یہ ساری چیزیں یہ بہت دلچسپ انداز میں شاعری میں کس طرح ہوا ہے، کس طرح ہونا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، یہ میں پیش کروں گا اور آپ سے گفتگو رہے گی. اور اس کے بعد بھی جو پروگرامز ہیں آج سخنزار کے، وہ سارے دلچسپ پروگرام ہیں. لیکن فی الحال یہ جو آپ سے میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ماسٹر کلاس آف اردو پوئٹری بائی شکیل جمالی، شاعری کل، آج اور کل، اس کے عنوان سے میں آپ سے مخاطب ہوں. جیسا میں نے عرض کیا کہ زمانہ بدل گیا، وہ پہلے پالکی کا زمانہ تھا، اب کار کا زمانہ ہے. وقت تیزی سے بدلا ہے، ہماری ضرورتیں، ہمارے وشواس، ہمارے مت، ہمارے مولیہ، ہمارے سدھانت، ہمارا پہناوا سارا بدل گیا. آپ نے کبھی سوچا تھا کہ ہم وہ پھٹی ہوئی جینز، وہ دھاگے نکلے ہوئے کپڑے کبھی پہن کے اس طرح سے نکلیں گے؟ کبھی نہیں سوچا تھا بھائی. لیکن آج وہ ظاہر فیشن ہے، اور وہ جو کل کی برائی تھی، کل کا جو عیب تھا، وہ آج کا ہنر ہے. اور یہ تبدیلی کی سب سے بڑی جو بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل جن چیزوں کو ہمارے بڑے برا سمجھتے تھے، پیوند لگے کپڑے جب کل کوئی پہنتا تھا تو پڑوس والے لوگ سوچتے تھے یار پتہ نہیں اس پہ کیا برا وقت آیا ہے، اور وہ ایک غربت کا اور ایک مفلسی کی نشانی ہوتی تھی. لیکن آج آپ پیسہ دے کے وہ پھٹے ہوئے کپڑے ہمارے لڑکے اور وہ دھاگے نکلی ہوئی جینز، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ زندگی کی تبدیلی ہے. اس تبدیلی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے بھائی. یہ بالکل ایک ایسی مجبوری ہے کہ جسے ہمیں اپنے گلے سے اتارنا پڑے گا، اور ہمیں نئی نسل کے ساتھ ساتھ اس لیے چلنا پڑے گا کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ سب ہونا ہے، اور آنے والا جو وقت ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ اگر برا نہیں تو اچھا تو بالکل نہیں ہوگا جس طرح کے حالات ہیں. اور یہ آپ بھی اس بات سے میری متفق ہوں گے. پہلے یہ تھا کہ عاشق ساری زندگی بیٹھ کے محبوب کا انتظار کرتا تھا. اور وہ ایک شاعر ہیں ہمارے یہاں، بڑے اچھے شاعر ہیں نئے لہجے کے، شہزادہ گلریز. انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ سوچ لو تو جواب دے دینا. اب دیکھیے کتنا وقت تھا لوگوں کے پاس. گلشن بھائی دیکھیے آپ، سوچ لو تو جواب دے دینا، جاؤ مہلت ہے زندگی بھر کی. سوچ لو تو جواب دے دینا، جاؤ مہلت ہے زندگی بھر کی. اب حالات یہ ہیں. اب دیکھیے اور آگے بڑھیے. وسیم صاحب، وسیم بریلوی ہمارے بڑے معتبر شاعر ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے اگر کوئی محبت کا وعدہ کرو، عہد کرو، تو یہ سوچ کے کرنا کہ ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں. ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں. یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے. اب دیکھیے ان سے 10 سال پہلے جو شعر کہا وہ یہ تھا کہ سوچ لو تو جواب دے دینا، جاؤ مہلت ہے زندگی بھر کی. اس کے بعد کہا کہ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں. لیکن آج حالات دوسرے ہیں. آج شاعر کیا کہتا ہے؟ آج شاعر کہتا ہے کہ جلد آئیں جنہیں سینے سے لگانا ہے مجھے، جلد آئیں جنہیں سینے سے لگانا ہے مجھے، پھر بدن اور کہیں کام میں لانا ہے مجھے. رات بلکہ کل ہم جو گفتگو کر رہے تھے منور رانا صاحب سے اور راحت اندوری صاحب سے، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا منور رانا سے کہ صاحب کیا وقت اتنا خراب ہو گیا آ گیا کہ آپ نے یہ کہا کہ تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے. کہنے لگے یار تم میرے گھر میں جھگڑا کراؤ گے. تو میں نے کہا شعر تو آپ کا ہے بھائی، میرے جھگڑے سے کیا مطلب. تو انہوں نے یہ صفائی دی، اور شاعر اکثر یہ صفائی دیتا ہے، میں بھی یہ صفائی دیتا ہوں. میں اپنے گھر میں جب جاتا ہوں اور کوئی کنٹروورشل شعر اگر ہوتا ہے تو ظاہر ہے اگر میں کسی کی نظریں بدلی ہوئی دیکھتا ہوں گھر میں تو میں اسے یہ سمجھاتا ہوں کہ دیکھو یہ سب چیز، اس سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے دل کا معاملہ نہیں ہوتا، اس میں دنیا شامل ہوتی ہے، آپ لوگوں کا دوسرے لوگوں کا دکھ ہے. تو اس طرح سے انہوں نے مجھے سمجھایا. لیکن سچائی تو آپ بھی جانتے ہیں کہ سچائی تو کچھ اور ہے.
ظاہر بات ہے کہ ہم کتنا بھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب شاعری میں آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، کہانی میں جھوٹ بول سکتا ہے، فلم میں جھوٹ بول سکتا ہے، آرٹ اور ودھا کی جتنی اور دوسری ودھائیں ہیں ان میں جھوٹ بول سکتا ہے. میں کہتا ہوں یار جہاں موقع ملتا ہے انسان کو وہاں جھوٹ بولتا ہے وہ، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں کون سا تھا؟ منورانہ سا والا وہ تھا کہ میں نے پورا کر دیا تھا، پھر سن لیجئے. وہ ہاں وہ تھا کہ یہ سوچ کر کوئی عہد وفا کرو ہم سے، ہم ایک وعدے پہ عمریں گزار دیتے ہیں، تو بے وفا ہے تو لے ایک بری خبر سن لے کہ انتظار میرا دوسرا بھی کرتا ہے. تو یہ جو دوسرا ہے، حسین لوگوں سے ایک اور دیکھیے شعر کیسے کیسے پیارے لوگ بیٹھے، انہوں نے ایک شعر اور یاد دلایا مجھے، میرے ذہن میں بھی نہیں تھا. حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر، حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر، یہ جرم وہ ہے کہ شادی شدہ بھی کرتا ہے. تو یہ جرم وہ ہے کہ شادی شدہ بھی کرتا ہے. بلکہ مطلب ہی اب جب آپ نے مجھے چھیڑ دیا تھا، اب اس کا مطلب اس نہیں ہے. اب انہوں نے کہا تھا کہ یہ جرم وہ ہے کہ شادی شدہ بھی کرتا ہے، یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے. دیکھیے آج اگر آپ بادشاہ ہیں تو ہو سکتا ہے کل فقیر ہو جائیں. جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے. یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے، جو حکم دیتا ہے وہ التجا بھی کرتا ہے. یہ آسمان کہیں پر جھکا بھی کرتا ہے. حسین لوگوں سے ملنے پہ اعتراض نہ کر، یہ جرم وہ ہے کہ شادی شدہ بھی کرتا. اس میں بلکہ میں تو ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں سے بھی ہٹا دیجئے، شادی شدہ ہی کرتا ہے. یہ گڑبڑ شادی شدہ ہی کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تو دیکھیے دھیرے دھیرے آپ کی سمجھ میں آنے لگا ہوگا کہ پہلے کس طرح کی شاعری ہوتی تھی، آج ہم کس طرح کے مسائل سے جوجھ رہے ہیں. اچھا دیکھیے ایک بات بھی ہے، اب غالب کے زمانے میں ٹیلی فون تو نہیں تھا، یہ ٹی وی ریڈیو اور دوسرے جو اس طریقے کے ہمارے سائنس کے نئے وسائل آ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، یہ ساری تبدیلی آ گئی. یہ تو غالب کے زمانے میں نہیں تھا، میر اس سے نہیں جانتے تھے. اور ظاہر بات ہے ان کے اپنے زمانے میں جو کچھ تھا انہوں نے اسی حصار میں اور اسی دائرے میں رہ کے بات کی. آج آپ کے مسائل بدل گئے، آپ کی سمسیایں بدل گئیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ پالکی اور کار کا جو معاملہ ہے، ایک شعر بہت اچھا اس سلسلے میں ہے، محبتوں پہ بہت سے شعر ہیں، بچھڑنے پہ اور ایک دوسرے کا تعلق ٹوٹنے پہ. اس نے کہا کہ میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر. بہت اچھا شعر سنا رہا ہوں آپ کو. میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر، اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا. میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر، میرے قدم. ہندوستان کی تہذیب ہے اس میں. دیکھیے ہم لوگ کیسا سمبندوں کا کیسا سمان کرتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن کبھی مریادہ کا النگھن نہیں ہوتا. یہ کمال ہے ہمارا، اور یہ ہندوستان کی مٹی ہے بھائی. میں مسلمان ہو سکتا ہوں، آپ ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی سکھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب مریادت ہیں، بندھے ہوئے ہیں بھائی ان محبتوں سے اور ان وہ جو اصول ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھے بنا گئے. میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر، اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا. اب دیکھیے یہ شعر ایسے نہیں ہو جاتا. شاعر کو یہاں تک آنے کے لیے کبھی کبھی مرنا پڑتا ہے، اور ایک پوری زندگی جی کے یہاں تک آنا پڑتا ہے اس کو. اور یہ شعر سچے ہوتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ میں نے دنیا کا تجربہ بیان کیا، نہیں، یہ اندر سے نکلتا ہے، یہ اپنا تجربہ ہے. اب دیکھیے ایک شعر اور سناتا ہوں، بالکل اسی کیفیت کا شعر ہے. ایک شاعر ہے شناور کرت پوری، بہت اچھا شاعر ہے. اس نے ایک شعر کہا کہ بھلا کے دولہا. اب دیکھیے دو دوست ہیں، بچھڑ گئے ہیں، اور حالات یہ ہے کہ وہ ایک شادی ہو رہی ہے، کسی دوسرے آدمی کے ساتھ جا رہی ہے. اب وہ جو کیفیت ہے، وہ جو اس کی تکلیف ہے، لڑکا بچھڑ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھلا کے دولہا جسے بیٹھتا ہے منڈپ میں، بھلا کے دولہا جسے بیٹھتا ہے منڈپ میں، وہ چہرہ آخری پھیرے میں یاد آتا ہے. وہ چہرہ آخری پھیرے میں یاد آتا ہے. بھلا کے دولہا جسے بیٹھتا ہے منڈپ میں، وہ چہرہ آخری پھیرے میں یاد. اب دیکھتا یار اب تو ہاتھ کٹنے والے ہیں، اب کچھ ہے نہیں، آگے زندگی نہیں ہے. اب تو بالکل آخری یہ اینٹ رکھی جا رہی دیوار میں، چنا جا رہا ہے.
تو یہ اس لمحے کی کیفیتوں کے شعر ہیں. اور ظاہر ہے بھائی دیکھیے میں بار بار اس بات کو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو یہ قبیلہ ہے یہ زخمیوں کا قبیلہ ہے. ہم لوگ محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم سے تو کبھی نفرتوں کی یا ہم سے کبھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان پہنچے گا. ہم تو اگر کسی کو پھانس لگ جائے گی تو ہم مر جائیں گے. ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آدمی کو سلام کریں گے کہ جو کسی جلتے ہوئے گھر سے کسی بچے کو زندہ نکال کے لے آئے, اور اس آدمی کو تو ہم اپنے گلے سے لگا لیں گے کہ جو اس بچے کے ساتھ ساتھ اس کے کھلونے کو بھی بچا کے باہر لے آئے. تو یہ سب باتیں ہیں. میں نے ابھی آپ کو 2 شعر سنائے, اس میں ایک شعر شناور کرت پوری کا تھا, بھلا کہ دولہا جسے بیٹھتا ہے منڈپ میں وہ چہرہ آخری پھیرے میں یاد آتا ہے. اب دیکھیے جیسا میں نے کہا تھا کہ اب فرحاد کام پہ جاتا ہے, پہلے تو وقت ہی وقت تھا. شیریں بیٹھی رہتی تھی, وہ چلمن ہوتی تھی نا وہ جھروکے والی, جس کے پیچھے اس کا جب پرانی فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ادھر بیٹھی ہے, ادھر عاشق بیٹھا ہے, باتیں ہو رہی ہیں, نہ انہیں یہ پتا کہ کھانا کہاں سے آئے گا, نہ اسے یہ پتا کیسے چولہا جلے گا, باقی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب تو شیریں کیا فرحاد کیا کوئی بھی ہو, اگر کام پہ نہیں جائے گا تو مر جائے گا. نہیں ہے کوئی مروت نہیں ہے پانی میں. پانی ایک سمبل ہے زندگی کا, جیون کا. پانی نہیں ہے کوئی مروت نہیں ہے پانی میں, جو ہاتھ پاؤں نہ مارے گا ڈوب جائے گا. کام کرنا پڑے گا. نہیں ہے کوئی مروت نہیں ہے پانی میں, جو ہاتھ پاؤں نہ مارے گا ڈوب جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرحاد کو کام پہ جانا پڑتا ہے. دن بھر دھکے کھا کر جب لوٹا فرحاد, دن بھر دھکے کھا کر جب لوٹا فرحاد, شیریں نے شرما کر پوچھا کام ملا. دن بھر دھکے کھا کر جب لوٹا فرحاد. اب یہ حالات ہیں, شیریں انتظار کر رہی اور دعا کر رہی اوپر والے سے کہ کام مل جائے, گھر چل جائے. یہ سب ہے, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. فیض احمد فیض, اب دیکھیے کہاں سے کیا یاد آیا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. یہ جو ملن کی راحت ہے بھائی, اس سے بڑی راحتیں اور بھی ہیں. اور وہ جو ایک ہے نا کہ وہ بھوکے پیٹ بھجن نہ ہونے والا معاملہ, وہ سچی بات ہے. اب وہ زمانہ نہیں ہے بھائی, جو ہاتھ پاؤں نہ مارے گا ڈوب جائے گا. تو فرحاد کا یہ تھا کہ دن بھر دھکے کھا کر جب لوٹا فرحاد, شیریں نے شرما کر پوچھا کام ملا. اب دیکھیے کام اگر مل گیا تو ظاہر ہے عشق کامیاب ہے, اور کام نہیں ملا تو ظاہر ہے بربادی کی طرف ہے. تو یہ سب ہے. اب ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, ایک بہت بڑا فرق جو میں دیکھ رہا ہوں. پہلے جو یہ موت ایک ایسا سچ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن ایک زمانہ تھا کہ موت سے لوگ ڈر جاتے تھے, سہر جاتے تھے, اور موت ایک سانحہ تھا, ایک ٹریجڈی تھی, کچھ تھا کہ ہاں بھی کچھ ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب موت کچھ ہے نہیں, اب کوئی سانحہ نہیں ہے, ایک عام سا واقعہ ہو گیا ہے. میں دیکھتا ہوں کتنی بار آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے اور ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ, ٹی وی ریڈیو سے, کہ کوئی لاش پڑی ہوئی ہے, کوئی بچانے والا نہیں ہے, اور گاڑیاں گزر رہی ہیں, ٹریفک گزر رہا ہے, زندگی اسی طرح پٹری پہ چلتی رہتی ہے, کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے اگر کہیں موت ہو جاتی تھی تو پڑوس میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا. یہ میں گواہ ہوں اور آپ لوگ گواہ ہیں اس چیز کے کہ پہلے اگر کہیں موت ہو جاتی تھی تو چولہا نہیں جلتا تھا پڑوس میں. اپنے یہاں تو جلے گا کیا. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ اگر یہ لگتا ہے کہ کوئی بوڑھا گزرنے والا ہے تو لوگ کھا پی کے اور اپنے بقیہ ضروری سارے کام نپٹا کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں. آپ یقین کریں, مجھے حیرت اور دکھ ہوتا ہے, اسپتال میں بھی میں نے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ کوشش یہ کی جاتی ہے ڈاکٹر سے کہ سر بس ایسا سنڈے تک لے آئیے گا اس کو کسی طرح کھینچ کے. بھائی یہ تکلیف دہ چیزیں ہیں اور یہ سچائی ہے, آپ انکار نہیں کر سکتے اس چیز سے. اگر میں سچ بول رہا ہوں تو مجھے احساس کرائیے کہ ہاں میں سچ بول رہا ہوں. اس بات یہ احساس کا مر جانا ہے, یہ ہمارا پتھر پن جو ہے یہ سب سے گھاتک ہے سماج کے لیے. جب تک آپ کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل نہیں ہوگا نا, ایک سوچتا ہوا ذہن نہیں ہوگا, تو آپ انسان ہونے کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے. اور دیکھیے میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگ کم سے کم موت آنے تک اسے موت کو زندہ ملے. ہم لوگ موت سے پہلے ہمیں مرنا نہیں چاہیے. موت آئے تو اسے لگے کہ ہم زندہ ہیں, اور یہ زندہ ہم تبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہمارے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہونا چاہیے. اب دیکھیے
ایک اور فرق آیا ہے. اب یہ زندگی کے جو دوسرے شعبوں میں جو فرق آیا ہے وہ محبتوں میں اور عشق کرنے کے طریقوں میں بھی فرق آیا ہے. پہلے سیدھے سیدھے سے عشق ہوتا تھا, لڑکا جاتا تھا لڑکی کے پیچھے, اس کا گھر دیکھ کے آتا تھا, وہ کہتے سیدھا سیدھا اس کا پیچھا. اب آج کل پیچھا اس طرح نہیں کرتا. اب شاعر نے دیکھیے کیا شعر کہا, اس نے پلٹ دیا اس تصور کو. اس نے کہا کہ میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں, میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں, مجھ کو جس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. یہ آج کی تبدیلی ہے بھائی. آپ سمجھے نہیں شعر کو, سمجھیے اس کو, بہت مزے کا شعر ہے. پہلے آپ کو پیچھے جانا پڑتا تھا, لیکن اب آپ وہ ٹیکنیک بہت آگے ہو گئی. لڑکے ہمارے بہت آگے ہیں اب. یہ وہ کہتے کہ نہیں, میں اس شخص سے تھوڑا آگے چلتا ہوں, مجھ کو جس کا پیچھا کرنا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اس پہ بات کریں گے. اور اب ایک بات, ابھی یہ ایک صاحب نے یہاں کھلی نشست میں ایک دو شعر پڑھے, تو وہ میں نے اس سے بھی یہی بات کہی کہ پہلے جو یہ عشق ہوتا تھا لوگوں کے رنگ کالے ہو جاتے تھے, لوگ برباد ہو جاتے تھے, لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اب تو یہ وقتی لمحاتی ایک معاملہ, سامعک سا معاملہ ہے. تو پہلے اب پروین کا ایک بڑا اچھا شعر تھا, برسوں بعد اس نے جب محبوب کو دیکھا تو اس نے کہا کہ دکھ ہوا آج دیکھ کر اس کو, دکھ ہوا آج دیکھ کر اس کو, وہ تو ویسا ہی خوبصورت ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں بدلا. تو یہ دکھد ہے نا ہمارے لیے. وہ تو یہ توقع کر رہی تھی کہ یہ لڑکا برباد ہو گیا ہوگا, اس کا رنگ کالا ہو گیا ہوگا, اور یہ تو دیوانگی کے عالم میں کپڑے پھاڑے ہوئے پھر رہا ہوگا, لیکن نہیں, اس نے کہا دکھ ہوا آج دیکھ کر اس کو, وہ تو ویسا ہی خوبصورت ہے. تو بھائی اب یہ نہیں ہوتا, ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا. اب آج کل یہ ہو رہا ہے کہ کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو اس آگ میں جلتے رہنے سے. یہ آج کا عشق ہے. کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو اس آگ میں جلتے رہنے سے, کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا, کبھی دل پر آنچ نہیں آتی. تو یہ اس طرح کا عشق ہے. کبھی عشق کرو اور پھر دیکھو اس آگ میں جلتے رہنے سے, کبھی دل پر آنچ نہیں آتی, کبھی رنگ خراب نہیں ہوتا. ورنہ تو رنگ بھی خراب ہوتا تھا اور دل پر آنچ بھی آتی تھی. اور ایک شعر اس طرح کا مجھے یاد آ رہا کہ یہ دل کا روگ, یہ چاہت خدا کسی کو نہ دے. یہ دل کا روگ, یہ چاہت خدا کسی کو نہ دے, بری بلا ہے محبت خدا کسی کو نہ دے. یہ دل کا روگ, یہ چاہت خدا کسی کو نہ دے. اور اب ایک چیز اور بتاؤں میں آپ سے, زبان کی سطح پہ بڑا فرق آیا ہے کل کے مقابلے میں. اگر ہم بات کریں, کل کا جو ایک کہنے کا انداز تھا وہ یہ تھا کہ اتنا سا دل اور اتنی بڑی بات کرو ہو, تم حوصلہ ترک ملاقات کرو ہو. یہ لفظیات ہیں پرانے زمانے کی, اور اس طرح کے شاعر سوچتے بھی اسی طرح تھے. شریف بھلے لوگ تھے. اب تو زمانہ بہت آگے نکل گیا. یوں حوصلہ ترک ملاقات کرو ہو, کرے ہے اتنا سا دل اور اتنی بڑی بات کرے ہے. اس طرح کی شاعری ہوتی تھی. اب دیکھیں بالکل الگ مزاج کی شاعری ہو رہی ہے. جیسے میں نے ابھی ایک شعر پڑھا تھا کہ جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے. اب دیکھیں لفظ بھی الگ ہیں اور ماحول بھی الگ ہے, اور اس کا لہجہ, اس کی شیلی بھی الگ ہو گئی. جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. جیسا موڈ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا. اب یہ نیا سال آنے والا, دیکھیے امیر آغا کا ایک شعر مجھے یاد آیا. امیر آغا نے کیا عمدہ طنز کیا تھا کہ دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے, نہیں اب یکم جنوری ہے, یکم کہتے ہیں پہلی جنوری, یکم پہلی, یکم جنوری ہے, نیا سال ہے, دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے. تو یہ جو لہجہ ہے, یکم جنوری ہے, نیا سال ہے, دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے, دسمبر میں پوچھیں گے کیا حال ہے. اور ایک شعر تھا دیکھیے بڑا اچھا, ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کھلی فضا میں پلے دفتروں میں سوکھ گئے, کھلی فضا میں پلے دفتروں میں سوکھ گئے, یہ لوگ پھول تھے جو فائلوں میں سوکھ گئے. کھلی فضا میں پلے دفتروں میں سوکھ گئے, یہ لوگ پھول تھے جو فائلوں میں سوکھ گئے. اور ایک ایسا موضوع ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں غزل کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہوگا جس نے اس موضوع کو نہ باندھا ہوگا. اور وہ موضوع ہے دوستوں کی بے وفائی, کہ صاحب ذرا سی نظر بچی دوستوں نے پیٹھ میں خنجر مار دیا, یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ ایک بڑا پرانا موضوع ہے,
لیکن آپ اسے دیکھیے کہ پہلے سے اب تک اسے کس طرح لوگوں نے برتا ہے. پہلے یہ کہتے تھے کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، دیکھا جو تیر کھا کے پلٹ کے جو پیچھے خیمے کی طرف دیکھا، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اپنے ہی دوست تھے وہ تیر مارنے والے. یہ ایک عام سا مضمون ہے اور بہت گھسا پٹا مضمون ہے اور سب نے اس کو باندھا ہے. اب دیکھیے دھیرے دھیرے اس میں کیسے ایک تبدیلی آتی ہے اور جو شیلی اور اسلوب کا جو فرق ہے اور وہ جو موڈ اور مزاج بدلتا ہے شاعری کا، وہ آپ دیکھیں گے. اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، کیا غضب کا شعر کہہ دیا ابھی ایک وہ پروفیسر خالد محمود نے. اسی بات کو دیکھیے ایک نئے پیرائے میں کہا، اس نے کہا کہ ہارنے والا ہی تھا حریف، سچ پوچھئے تو ہارنے والا ہی تھا حریف. حریف رائیول، دشمن. سچ پوچھئے تو ہارنے والا ہی تھا حریف. اتنے میں کیا ہوا کہ میرے دوست آ گئے. یہ بہت بڑا شعر ہے بھائی. اگر میرے دوست نہ آتے تو میں تو جیت رہا تھا یار، دوستوں کو آنے سے گڑبڑ ہوئی ہے. سچ پوچھئے تو ہارنے والا ہی تھا حریف. اتنے میں کیا ہوا کہ میرے دوست آ گئے. تو دیکھیے بات وہی کہہ رہا ہے شاعر، لیکن اس کے کہنے کا جو طریقہ ہے، انداز ہے، اس کے نمبرز ہے بھائی. وہی چیز دل میں اترتی ہے جو آپ کو نئی اور اچھی لگتی ہے. بس یہ ہو، اتنے میں کیا ہوا کہ میرے دوست آ گئے. اب دیکھیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دوستوں کے بغیر گزارا بھی نہیں ہوتا. اب ہمارے بھی جتنے دوست ہیں انہوں نے بڑی تکلیفیں دی ہیں ہمیں، لیکن ہم ان کے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے. فون بھی کرنا ہے، ملنا بھی ہے، ہفتے بھر کے بعد بھلانا پڑتا ہے، اس نے کیا بدماشی کی تھی، چھوڑ جانے دے یار، یہ پرانا دوست ہے، نیا ڈھونڈنے میں بڑا وقت لگے گا. اچھا پھر وہ دل کے قریب ہوتا ہے، دل کے قریب ہوتا ہے، اس کی مطلب وہ کچھ کمیاں بھی لگتا ہے یار چلو ٹھیک ہے، اچھا ہے، اپنا ہے. تو یہ دوستوں کی ایک تکلیف ہے. اب میں آپ کو وہی شعر آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ دوست میزان روایت پہ برابر اترے. وہ جو ایک کسوٹی ہوتی ہے روایت کی، پرمپرا کی کسوٹی، اور پرمپرا یہ ہے کہ ہمیشہ نقصان دیتے ہیں دوست میزان روایت پہ برابر اترے. میں جو پلٹا تو میری پیٹھ میں خنجر اترے. میں جو پلٹا تو میری پیٹھ میں خنجر اترے. اور میں جو وہ آپ سے کہہ رہا تھا کہ ان کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ شعر بھی سن لیجئے جو بالکل سچائی ہے. مظفر حنفی کا شعر ہے کہ بہت سے مسئلے ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، بہت سے مسئلے ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، مگر ایک فائدہ ہے پیٹھ میں خنجر نہیں لگتا. بہت سے مسئلے ہیں دوستوں سے دور رہنے میں، دوستوں سے دور رہنے میں بڑی پریشانی ہے اور ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، مگر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کے بغیر رہنے کو تیار ہو جائیں تو پھر کوئی خطرہ نہیں رہتا پیٹھ میں خنجر لگنے کا. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، میں جس کرشن بہاری نور کا شعر آپ کو سنا رہا ہوں، ہاں نور صاحب انہیں بھی یاد کریے، جس کا جو کریڈٹ ہے اس کو جانا چاہیے. کرشن بہاری نور، میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. یہ تبدیلی ہے صاحب. رشتہ یہاں تک آ جائے، میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا موقع نہ آئے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. اور اس سے آگے کی بھی جو ایک تکلیف ہے، وہ تکلیف یہ ہے کہ اگر سامنے والا آپ سے نفرت بھی نہیں کر رہا تو یہ بہت بڑی تکلیف ہے. بھئی کچھ تو ہونا چاہیے. میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. لا تعلقی اس کی، لا تعلقی تعلق توڑ دینا، سمبند ختم کر دینا. لا تعلقی اس کی کتنی جان لیوا ہے، لا تعلقی اس کی کتنی جان لیوا ہے، آج اس کے ہاتھوں میں پھول ہے نہ پتھر ہے. تو یہ جو استھتی ہے آج اس کے ہاتھوں میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں ہے. لا تعلقی اس کی کتنی جان لیوا ہے، آج اس کے ہاتھوں میں پھول ہے نہ پتھر ہے. پہلے آپ دیکھتے تھے کہ شروع میں جب یہ سب سلسلہ شروع ہوا تھا محبتوں کا، تو یہ جو خط تھے کبوتر لے جاتے. ہمیں تو بزرگ بتاتے صاحب، ہم نے تو کبھی کبوتروں کو لے جاتے دیکھا نہیں، اور ہمارے بزرگ ہمیں بھروسہ ہے کہ صحیح بتاتے ہوں گے کہ کبوتر خطوں کو لے کے جاتے تھے. اس کے بعد پوسٹ آفس کا قیام ہو گیا،
ڈاک خانہ بن گیا اور وہ باقاعدہ یہ ساری سیوائیں ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے کہ جس نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ نبھائی. لیکن صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ڈپارٹمنٹ اب اجڑتا جا رہا ہے؟ اب وہ جو پوسٹ مین پہلے لدا پھندا آتا تھا نا پورا بھرا ہوا بستہ لے کے، اب کہیں گنے چنے. اور کبھی پہلے آپ یقین کیجئے ہمارے پاس جو ڈاک آتی تھی وہ ایسی آتی تھی کہ ہم مطلب سارا گھر بھر جاتا تھا روشنی سے، اور لگتا تھا کہ یار واقعی یہ سے کچھ آیا ہے، کتابیں، خط، لفافے. تو اب وہ سب ختم ہو گیا صاحب. تو پہلے خط کبوتر لے کے جا رہا تھا، اس کے بعد پوسٹ آفس کا قیام ہوا، اور مجھے لگتا ہے کہ پوسٹ آفس بھی اب لپت ہونے کی دشا میں ہے، اگر میں ہندی میں بولوں تو. بالکل ہے نا، ایسا لگ رہا ہے مجھے. اور کچھ دنوں کے بعد یہ واٹس ایپ اور یہ آپ کا دوسرے جو ذرائع آ گئے یہ بہت آسان ہو گئے صاحب، آپ ایک سیکنڈ میں اپنی بات کہہ سکتے ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں کرتا. یہ نئے زمانے کا ہے جب پوسٹ آفس ختم ہو رہا ہے. میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں کرتا، نہ جانے کب اسے توفیق گفتگو ہو جائے، نہ جانے کب اس کے دل میں اوپر والا ڈال دے اور اسے ہمارا خیال آ جائے اور وہ ہمیں کال کر لے یا ایک میسج کر دے. تو یہ پتہ نہیں، میں اپنا فون، دیکھیے امید پہ دنیا قائم ہے صاحب. اور یہ جو محبتوں کا اور عشق کا جو تصور ہے، یہ تو اس کے نیچے دھراتل تو ہے ہی نہیں، امید ہی امید ہے بھائی. میں اپنا فون کبھی بند ہی نہیں کرتا، نہ جانے کب اسے توفیق گفتگو ہو جائے. اور ایک شعر تھا کہ بس ایک خط کو ترستی ہے، یہ پرانے زمانے کا شعر ہے. اب بس اسے خط کو ترستی ہے آج بھی دہلیز، ہمارے نام پہ آتی ہے یوں تو ڈاک بہت. مگر اس خط کا انتظار کرتا تھا آدمی. کتنی بھی ڈاک آئے اس میں بھی ایک خاص طرح کا خط ہوتا تھا صاحب. کئی دفعہ تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دم ڈاک آئی اور آپ نے بڑا خوش ہو کے لپک کے اس کو لیا، لیکن وہ نہیں تھا اس میں جو چاہیے تھا. وہ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر دیکھیں گے، وہ انتظار اگلے دن کے لیے ٹل جاتا تھا. تو وہ ساری کیفیتوں پہ شاعر کی نظر ہے. وہ چاہے 500 سال پہلا کوئی شاعر بیٹھ کے کوئی غزل کہہ رہا ہے اس کیفیت کو، یا آج کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے. آج دیکھیے آج کا مزاج موضوع کے ساتھ ساتھ غزل کا مزاج بھی بدلا ہے. ظفر گورکھپوری ایک شاعر ہیں ہمارے یہاں بمبئی میں، ان کا بھی انتقال ہوا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا بہت سی فلموں میں بھی گیت لکھے ہیں. بلکہ ایک موٹی پرانے لوگ بیٹھے ہیں انہیں یاد ہوگا وہ جو پتلی بائی ایک فلم آئی تھی، اس میں قوالی تھی بڑی مشہور اس زمانے کی، وہ ظفر صاحب کی لکھی ہوئی تھی. کیسا بڑا شاعر تھا. اور مہاراشٹر کے جو سلیبس ہے اس میں ان کی بہت ساری نظمیں وغیرہ. انہوں نے کہا کہ کتنوں ہی کے سر سے سایہ جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیجیے اسے آدمی کے طور پہ لے لیجئے یا پیڑ کے طور پہ، ایک سمبل ہے اس میں. کتنوں ہی کے سر سے سایہ جاتا ہے جب ایک پیپل کاٹ گرایا جاتا ہے. کتنوں ہی کے سر سے سایہ جاتا ہے جب ایک پیپل کاٹ گرایا جاتا ہے. اور یہ جو آج کی راجنیتی ہے دیکھیے کیسا طنز کیا ہے. اور شاعری کتنی خوبصورتی سے بات کرتی ہے کہ آپ دنیا کی کسی عدالت پہ جا کے کلیم نہیں کر سکتے کہ صاحب میرے لیے یہ بات کہی ہے، لیکن نام نہیں ہے، کردار نہیں ہے، لیکن شعر وہی جا کے پہنچ رہا ہے. یہ کمال ہوتا ہے شاعری کا. کتنوں ہی کے سر سے سایہ جاتا ہے جب ایک پیپل کاٹ گرایا جاتا ہے. اب شعر سنیے جو آپ کو سنانا تھا. پیاسوں سے، آپ پیاسے ہیں سب، ہم سب پیاسوں سے ہمدردی رکھی جاتی ہے، پیاسوں سے ہمدردی رکھی جاتی ہے، بادل اپنے گھر برسایا جاتا ہے. کتنوں ہی کے سر سے سایہ جاتا ہے جب ایک پیپل کاٹ گرایا جاتا ہے، پیاسوں سے ہمدردی رکھی جاتی ہے، بادل اپنے گھر برسایا جاتا ہے. آج ہی اس کے در پر ڈیرا ڈالو گے، آج ہی اس کے در پر ڈیرا ڈالو گے، پہلے کچھ دن آیا جایا جاتا ہے. آج ہی اس کے در پر ڈیرا ڈالو گے، پہلے کچھ دن آیا جایا جاتا ہے. اور دیکھیے کہ پیڑوں کے نیچے اب ہوتا کیا ہے کہ ساری دنیا میں ایک عجیب سی بے چینی ہے. کم سے کم 250-300 سال پہلے یہ کیفیت شاعر کے سامنے نہیں تھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ وسائل نہیں تھے، سادھن نہیں تھے، اور دنیا کے آخری کونے پہ کیا گھٹ گیا سال بھر بعد پتہ چلتا تھا ادھر کیا ہو رہا ہے. ایک یہ بھی مسئلہ تھا. اب دیکھیے اسے کس طرح کہا شاعر نے کہ جو سرحد کی ادھر ادھر باہر
جو بے چینی ہے، خوف ہے اور قتل و غارت گری ہے، اس کو کس طرح کہا ہے؟ اس نے کہا کہ پیڑوں کے نیچے خون کے زندہ نشان تھے، پیڑوں کے نیچے خون کے زندہ نشان تھے، شاید میرے چمن کے پرندے جوان تھے، شاید میرے چمن کے پرندے جوان تھے۔ اب وہ شعر جس کی وجہ سے میں نے آپ کو سنایا، پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، شاید میرے چمن کے پرندے جوان تھے، پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، وہ سین کٹ گئے جو کہانی کی جان تھے، پھر زندگی کی فلم ادھوری ہی رہ گئی، وہ سین کٹ گئے جو کہانی کی جان تھے، وہ سین کٹ گئے جو کہانی کی جان تھے۔ ہم لوگ آنسوؤں سے اگاتے ہیں کھیتیاں، ہم لوگ آنسوؤں سے اگاتے ہیں کھیتیاں، ہم آج بھی کسان ہیں، کل بھی کسان تھے، ہم لوگ آنسوؤں سے اگاتے ہیں کھیتیاں، ہم آج بھی کسان ہیں، کل بھی کسان تھے۔ تو یہ سب ہے۔ اب دیکھیے آج کے نئے زمانے کا ایک اور شعر آپ کو سناؤں۔ آپ کو 150 سال پرانی غزل کی تاریخ میں یہ موضوع نہیں ملے گا، حالانکہ اور ڈھنگ سے کہا گیا، وشے نہیں تھا وہ۔ انہوں نے کہا کہ جھپٹتے ہیں، جھپٹنے کے لیے پرواز کرتے ہیں، جھپٹتے ہیں، جھپٹنے کے لیے پرواز کرتے ہیں، کبوتر بھی وہی کرنے لگے جو باز کرتے ہیں۔ جھپٹتے ہیں، جھپٹنے کے لیے پرواز کرتے ہیں، کبوتر بھی وہی کرنے لگے جو باز کرتے ہیں۔ محمد علوی ہمارے یہاں ایک بہت خوبصورت لہجے کا ایک بڑا پیارا شاعر گزرا ہے۔ ابھی 1 سال چھوڑ کے پہلے والے ریختہ میں ہم نے انہیں بلایا تھا، اور ہمارے جو گرانڈ مشاعرے کا حصہ تھے، وہ کمال کا شاعر ہے صاحب۔ اپنے لہجے کے اعتبار سے یہ 2-3 لوگ ہیں، جیسے ادھر سرحد کے ادھر ظفر اقبال ہیں، احمد مشتاق ہیں، بہت بڑے نام ہیں۔ تو یہاں اسی نہج کا، اسی لہجے کا جو ایک شاعر ہندوستان میں تھا، اس کا نام تھا محمد علوی، بہت با کمال، بڑا پیارا شاعر۔ اب دیکھیے کیسے کیسے شعر نکالتا تھا وہ آدمی۔ انہوں نے کہا کہ اچھے دن کب آئیں گے، یہ 30 سال پرانا شعر ہے ان کا، آپ کسی نئے منظر میں مت لیجئے۔ اس لیے بتایا میں نے اس لیے بتایا کہ اگر ہم نئے سینیریو میں اس شعر کو دیکھیں گے تو شعر مر جائے گا۔ یہ سینیریو کا آج کے حالات کا شعر نہیں ہے، یہ 30 سال پرانا شعر ہے۔ اور وہ دیکھیے کہ شعر کی زمین کہاں سے لے کے آئے محمد علوی۔ انہوں نے کہا کہ اچھے دن کب آئیں گے، اچھے دن کب آئیں گے، کیا یوں ہی مر جائیں گے، کتنی اچھی لڑکی ہے، کتنی اچھی لڑکی ہے، برسوں بھول نہ پائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو میں باتیں تو بہت کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے سر پہ سوار ہے اگلا جو مجھے یہ پروگرام وہ بھی مجھے دیکھنا ہے۔ وہ ظاہر ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، وہ بھی نہیں چاہتا۔ یہ سارا اسٹیج کی ذمہ داری مجھے دیکھنی ہے۔